بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب النهي عن إذاعة المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال. رواه مسلم رحمه الله. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27. برادران اسلام، مال دنیا کے لیے ایک زینت ہے، انسانیت کی بقا کا ایک ذریعہ ہے. مال انسانیت کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال کو معاش کا ایک ذریعہ بنایا ہے. قوام الحیات، اور حیات زندگی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے مال. مال کو ضائع کرنا شریعت نے منع فرما دیا ہے. بیجا مال کو ضائع کرنے والا شیطان کا بھائی بھی ہے. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر، اسراف کرنے والا، مال کو بیجا ضائع کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے. شیطان جو ہے اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے. اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. اپنے مال کو بیجا بہانے والے، اپنے مال کو بیجا خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا نافرمان ہے. گویا یہ اللہ تعالی نے مثال دی ہے. اگر کوئی بیجا اسراف کرتا وہ بھی شیطان ہے اور اللہ کا نافرمان ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر کہا جاتا ہے بیج کو. جس طرح کہ کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، بیج کہاں جاتا ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، ادھر ادھر جاتا ہے. شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور بیجا اپنے مال کو بیج کی طرح بہانے والا وہ بھی شیطان کا بھائی ہے. جس طرح کسان اپنے بیج کو ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ کہاں بیج جا رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے. اسراف کا اور بھی معنی لیا ہے بعض مفسرین نے، اور بہت سے ہمارے اس دور کے علماء نے. اسراف کہا جاتا ہے حرام جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا. یہ اسراف میں داخل ہے. جائز جگہوں پر نہیں. جائز تو جائز ہے، حلال اور جائز جگہ پر اپنا مال خرچہ کرنا جائز ہے. لیکن جو چیز حرام ہے، شریعت نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے، جس جگہ کو حرام قرار دیا ہے، جہاں مال خرچ کرنے کو حرام قرار دیا ہے، وہی اسراف میں داخل ہے. اسی کو اسراف کہا جاتا ہے. اپنے مال کو
حرام جگہوں پر استعمال کرنے والا. کوئی اپنا اللہ نے مال دیا ہے، کوئی شراب پینے میں استعمال کرتا ہے، کوئی زناکاری میں استعمال کرتا ہے، کوئی عیاشی میں استعمال کرتا ہے. یہ اسراف ہے، اس کی پکڑ ہوگی. ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی. اللہ کے ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، اللہ نے مال دیا تھا، تم نے مال کو کہاں ضائع کیا، کہاں برباد کیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والے، بیجا اپنے مال کو بہانے والے، ناجائز جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے. تو بیجا مال کو بہانے والے شیطان کے بھائی اور اللہ کے نافرمان ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمارے سامنے مسلم کی حدیث اور محدثین نے باب باندھا ہے، باب النہی عن اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے کی ممانعت. اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ 3 کام سے راضی ہوتا ہے. یرضا لکم، تمہارے 3 کام سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یکرہ لکم ثلاثہ، اور 3 کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند بھی کرتا ہے. 3 کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور 3 کام سے اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے. 3 کام سے خوش، کون سا 3 کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ ان تعبدوہ، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ان تعبدوا، اللہ کی عبادت، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں توحید ہے، صرف مصیبت میں مجھے پکارتا ہے، تنگی میں مجھ سے مانگتا ہے، غم اور بیماری اور بھی بلا وغیرہ کے اندر مجھ سے شفا یابی کی دعا کرتا ہے، طلب کرتا ہے مجھ سے. تو اللہ ایسے بندوں سے جس کے دلوں میں توحید ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ توحید ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آج ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم ان مشرکین کو جن کی عبادت بھی غیر اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بدترین فتنہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ شرک کرنا. اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. جب ناراض ہو تو ان مشرکین کی خیر نہیں، تباہ و برباد ہو کر کے رہیں گے. توحید جس کے دلوں میں ہے، اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ان تعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، یا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جمع ہو کر کے، جمیع سب مل کر کے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تمسک بالدین بالجماع، دین کو پکڑنا جماعت ہو کر کے، ایک ہو کر کے، دین پر جم جانا ایک ہو کر کے، متفرق نہیں، فرقہ نہیں بنانا ہے، فرقہ نہیں بنانا. جمیع اللہ نے فرمایا ہے، سب جمع ہو کر کے. یہ الگ الگ ٹولیاں، یہ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کی رسی کو، جو کتاب و سنت ہے، اللہ کا کلام، رسی اللہ کا کلام ہے، نبی کی سنت ہے، جس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. تنہا نہیں پکڑ پاؤ گے، اکٹھا ہو کر کے پکڑنا ہے. تنہا نہیں، اکٹھا ہو کر پکڑو گے، سب ایک ہو کر کے، تو اللہ ایسے عمل سے خوش ہوگا. دفن کرنا ہے، کتاب و سنت کو ایک ہو کر کے پکڑنا ہے.
یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوگا. اگر افتراق کرو گے، ٹولی بناؤ گے، لڑو گے، مرو گے آپس میں، تو اللہ تمہیں بھی کاٹے گا، تمہیں بھی مارے گا. ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر کے اللہ کی رسی کو پکڑنے کی کوشش کرو. اللہ ایسے اعمال سے خوش ہوتا ہے. وَانْتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک بھی ہونا ہے، فرقہ بندی بھی نہیں کرنا ہے. یہ کتنی بڑی دعوت ہے، کتنی بڑی دعوت ہے. ایک بھی ہونا ہے اور ٹولی نہیں بنانا ہے، بٹوارہ نہیں کرنا ہے. دین میں کوئی کسی طرح کا بھگاڑ جو ہے نہیں نکالنا ہے، کسی طرح کا نقص نہیں نکالنا ہے کہ متفرق ہو جاؤ. دین جو ہے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، ایک ہو کر کے تفرقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یکرہ لکم قیل وقال. قیل وقال، تین کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور تین کام سے اللہ جو ہے ناپسند ہوتا ہے. تین کام کو اللہ جو ہے ناپسند کرتا ہے. کون سا؟ وہ یکرہ لکم قیل وقال. قیل وقال، قیل وقال ما لا الکلام ما لا یفید. قیل وقال کہا گیا ایسی بات جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، یہ قیل وقال میں داخل ہے. جس سے فائدہ ہو، خیر ہو، انسانیت کے لیے بھلائی ہو، تو یہ قیل وقال نہیں ہے. جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، امت کا کوئی فائدہ نہ ہو امت کے لیے، جس کام میں اور جس قول میں، ایسے قول سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ کثرت السوال، سوال کی کثرت، سوال کی کثرت. ایسا سوال جس سے جھگڑے ہو جائیں، لڑائی ہو جائیں، جس کی کوئی حاجت نہیں. ایسے سوال کی جی کوئی ضرورت نہیں، صرف لڑائی کے لیے سوال کیا جاتا ہے، تو ایسے سوال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لا تحتاجون الیہ، الا لا تحتاجون الیہ. جس کی حاجت نہیں، جس سوال اور جس جواب کی حاجت نہیں، جس سے جھگڑے، افتراق، انتشار، بٹوارے کا اگر ہے، تو ایسا سوال کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. وکثرت السوال واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. مال کو ضائع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. یہ مال ایک امانت ہے اللہ کی. مال جو ہے دنیا کے قیام کا ایک ذریعہ ہے. مال گھروں کی ایک زینت ہے. اللہ نے دنیا کو سجایا مال کے ذریعے. جائز جو مال ہوتا ہے، اس مال کو ضائع کرنا، اس مال سے کو ضائع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ساری انسانیت کے لیے بقا کا ایک ذریعہ مال ہے. اس مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو بیجا اس کا استعمال یہ حرام ہے، اور کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آج دیکھیے مال اللہ نے دیا ہے تو بیڑی ہے، تمباکو ہے، گٹکے ہیں، کھینی ہے، یا اور بھی جتنے بھی حرام کام ہیں سبھی مسلمان کرتے ہیں. زنا ہے، شراب ہے، اور بھی جو ہیں اس طریقے کے جو نشاور گولیاں ہیں سب استعمال کرتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، اگر مال نہ ہوتا تو نہیں کرتے. چوری کرتے، چوری کر کے یہ سب کام کرتے. مال زینت ہے، مال ایک امانت ہے. مال کی حفاظت کرنا چاہیے. مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں، مال ایک نعمت ہے، اللہ ہمیں جائز مال کمانے اور اس جائز مال کی حفاظت کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حرام خوری، حرام مال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.